لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا جٹ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ سعودی عرب کے تجارتی وفد مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے وزراء اور متعلقہ حکام کی جس انداز میں تعریف کی وہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ سعودی وفد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہم نے ایک نیا دور دیکھا ہے۔ وفد کے سربراہ پاکستانی حکام کی تیاریوں سے بے حد متاثر ہوئے۔ سعودی عرب کے تجارتی وفد کا کامیاب دورہ پاکستان ملک کی معیشت کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کے ثمرات ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کی راہ ہموار۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کاروبار کے آغاز میں 393 پوائنٹس کا اضافہ، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 73,000 کی حد عبور کر گیا۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے مراسلے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی چرواہی میں 6 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت FIA لاہور زونل آفس میں اجلاس۔ اوور بلنگ اور بجلی چوری روکنے کے لیے ٹریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم۔ بجلی صارفین کو اوور بلنگ میں ریلیف دینا ترجیح ہے۔ بجلی چوری میں ملوث سرکاری عملے کے خلاف بھی بلا تفریق ایکشن لیا جائے۔ ڈسکس کی نااہلی اور غفلت کی سزا شہریوں کو دینا قطعاً قبول نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی منصوبے اور گرینڈ سیوک لاہور کے قیام پر بریفنگ۔ ITCT کے لیے چین، جنوبی کوریا اور سعودی عرب کی کمپنیوں سے ڈیل فائنل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے 8 شہروں میں سے BD بزنس سینٹرز، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ اور سیالکوٹ میں سٹی آف پورٹس قائم کرنے کی تجویز۔ اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے 16 جدید ترین IT لیبز کا قیام۔ لیب لیبز میں نوجوانوں کو جدید ترین ہنر سکھائے جائیں گے۔ لیبز وفاقی دار حکومت کے مختلف علاقوں میں واقع 16 ڈگری کالجز میں تعمیر کی جائیں گی۔ IT لیبز میں طلباء کو بلاک چین، ڈیٹا سائنس، مصنوعی ذہانت اور گیم ڈیولپمنٹ میں 6 ماہ کے کورسز کرائے جائیں گے۔ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت۔ کسی بھی قوم کی شہداء اس ملک کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال 9 مئی کو جس طرح سے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی وہ قابل مذمت ہے۔ اس طرح کے شہر پسندی میں ملوث تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ 9 مئی کو ایک نام نہاد سیاسی ٹولے کی جانب سے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے پر اینکرز کا اظہار خیال۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیل کے رفح پر حملہ، رات بھر مشرقی علاقوں پر شدید گولہ باری، 12 افراد شہید، متعدد زخمی۔ قابض فوج نے رفح راسن کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انسانی امداد کی فراہمی معطل، فلسطینیوں کو رفح خالی کرنے کا حکم۔ حملہ ناقابل برداشت ہے، حملے کے دور رس نتائج ہوں گے، جنگ بندی معاہدے کا موقع ضائع نہ کیا جائے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔ بھارتی عوام بے روزگاری کے باعث شدید مالی عدم استحکام کا شکار۔ مودی سرکار کے زیر اقتدار بھارت میں بے روزگاری اور غربت انتہائی سنگین حد تک پہنچ گئی۔ بھارت سے بے روزگاری ختم کرنے کے تمام تر وعدے اور دعوے جھوٹے ثابت۔ بڑھتی بے روزگاری سے انسانی اسمگلنگ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ بے روزگار عوام کا 83% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ انڈیا امپلائمنٹ رپورٹ۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد اقلیتوں کو خطرات لاحق۔ ہزارہ برادری کا جینا اچیرن، ہزارہ اور دیگر مذہبی اقلیتوں اور شہریوں پر ٹارگٹ حملے بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیمیں افغانستان میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق اور تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ہزارہ برادری کے خلاف ہونے والے مظالم پر رپورٹ۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے SK لاہور نیوز۔